الرحیم۔ میں پروفیسر حافظ محبوب اسلامک گائیڈنس ود حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے تفسیر القرآن کے عنوان کے تحت آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں خاصا تعطل رہا، کئی دن کے بعد تفسیر القرآن کے حوالے سے آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں۔ چنانچہ جو دوست اس حوالے سے میری پوسٹس کو، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیات ہیں، ہم نے وہ جو ہے ان کی تفسیر بیان کی تھی اس وقت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو تھا ایک طرح سے ہم نے ختم کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آدم علیہ السلام کے حوالے سے چند جو تفسیری مباحث ہیں ان پر روشنی ڈالنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ چنانچہ ان مباحث میں سب سے پہلا مبحث یہ کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام ہی انسان اول ہیں، یا کہ آپ سے پہلے جو ہے کوئی اور مخلوق بھی تھی۔ چنانچہ اگر ہم سائنٹیفک کتب دیکھیں، جدید جو ریسرچرز ہیں، اگر ہم ان کی کتابیں دیکھیں تو ہم کو یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ انسانی آبادی جو ہے 6 لاکھ سال سے جو ہے وہ جاری ہے، یا 10 لاکھ سال سے جاری، اس قسم کی مختلف جو ہے وہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جبکہ قرآن کریم اور دیگر جو آسمانی کتابیں تورات اور انجیل اگرچہ اس وقت وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں، لیکن ان میں اور قرآن میں اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے حقیقت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ جو موجودہ انسان ہے، جو کہ ایک حیوان ناطق ہے، جو کہ ایک انسانی مکلف ہے، جی ہاں، وہ آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا وجود جو ہے ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ باقی رہا یہ کہ جو اس سے پہلے اگر سائنس کی نظر میں کوئی ایسی مخلوق ملتی ہے کہ جس کو انسان کہا جا سکے، جو 6 لاکھ سال یا 10 لاکھ سال پرانی ہو، تو وہ انسان نما مخلوق تو ہو سکتی ہے، انسان نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا جو ہے وہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے جب 6 دن میں کائنات تخلیق کی، اور یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان 6 دنوں کی کیا حقیقت تھی، تو اس میں اللہ ہی جانتا ہے کہ پھر کون کون سی مخلوق اللہ نے اس وقت پیدا کی، اور وہ کھربوں اربوں سال سے جو ہے یہاں رہ رہی ہو۔ لیکن جو انسان ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی پیدا جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جو انسان ناطق بھی ہے اور انسان مکلف بھی ہے، یعنی جس کو نیکی اور بدی کے 2 راستے دکھائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر نیکی پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور اگر بدی پر عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے۔ جیسے ایک مقام پر یوں ہے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے یہ جنت اور دوزخ کی امانت جو تھی، یعنی یہ سلسلہ کہ اگر نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، بدی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، سب نے انکار کیا، اور بالآخر انسان نے جو ہے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو لہذا یہ بات طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی انسان اول ہے، جی ہاں۔ اور رہا یہ سوال کہ اس کو کتنی مدت ہو گئی ہو، تو میرے خیال میں اس حوالے سے ہم اس کو کیلکولیٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ اگر ہم دنیا کی آبادی جو ہے اس کو ہم ریٹروسپیکٹیولی، یعنی پیچھے کی طرف ہم اس کو جو ہے ہم اس کو حل کریں، پیچھے کی طرف اس کو گننا شروع کریں۔ پیچھے کی طرف گننے سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسانی معلوم تاریخ تقریباً 4000 سال سے ہے، تو اگر ہم 4000 سال پہلے ہم انسانی آبادی کو دیکھیں تو وہ کتنی تھی، یہ تو معلوم ہے
جیسے آج کل 7 ارب ہے، تو آج سے 200-400 سال پہلے 3 ارب یا کتنی ہوگی. اس طرح سے اور پیچھے چلے جائیں تو ہم 1 ارب پر پہنچ جائیں گے، اور پیچھے چلے جائیں تو ہم کروڑوں پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک، اسی طرح سے اور پیچھے چلے جائیں، یعنی 4000 سال پہلے، جو کہ ایک ریٹن ہسٹری ہے، تو ہمیں دنیا میں جو ہے صرف 4-5 شہر نظر آتے ہیں. جیسے ایک بابل، جن کو تہذیبیں کہتے ہیں، عراق کی تہذیب ہے، سندھ کی تہذیب ہے، یونان کی تہذیب ہے، مصر کی تہذیب ہے. گویا کہ یہی انسانی آبادیاں ہیں، یہی انسانی ملک ہیں، یہی انسانی شہر ہیں. تو ہمیں جو انسانی آبادی وہ لاکھوں میں سمٹتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہیں سے اور تھوڑا پیچھے کی طرف سفر کرے تو ہمیں جو ہے یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ انسانی آبادی جو تھی وہ ہزاروں میں تھی. اور پھر اس سے اور تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے ہم اسی طرح سے جو ہے ہم سفر کریں تو ہمیں یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ انسانی آبادی جو تھی وہ 2 شخصوں پر مشتمل تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. چنانچہ انہی سے جو ہے پھر آگے سے آگے جو ہے انسانی آبادی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی ہے. تو ایک بات یہ حل ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشنیبل ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ کسی ارتقاء کا نتیجہ ہے. ڈارون کی تھیوری کے مطابق کیا انسان جو ہے کسی زمانے میں بن مانس تھا یا بندر تھا یوں کہیں، اور پھر بندر سے ترقی کرتے کرتے بن مانس بنا، اور پھر بن مانس سے ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ انسان بن گیا، اور شاید اب کوئی وقت آئے کہ انسان سے ترقی کرتے کرتے وہ تو کچھ اور بن جائے. تو اس خیال کی بھی جو ہے ہمیں تاریخی حقائق کی روشنی کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے وہ تردید ہوتی نظر آتی ہے. وہ ایسے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ انسانی تاریخ جب 4000 سال سے تو ہمارے سامنے ہے، تو 4000 سال کے اندر آج تک کوئی ایسا واقعہ کہیں جو ہے وہ نقل نہیں ہے کہ کسی نے کسی بندر کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بن مانس میں تبدیل ہوتے دیکھا ہو، اور بن مانس کو جو ہے وہ انسان میں تبدیل ہوتے دیکھا ہو. بلکہ انسانی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے 4000 سال سے، تو ہمارے پاس ریٹن ہسٹری موجود ہے، تو جنگلوں میں بندر بھی نظر آ رہے ہیں، بن مانس بھی نظر آ رہے ہیں. تو بندروں کی نسل اپنی جگہ چل رہی ہے اور بن مانسوں کی نسل اپنی جگہ چل رہی ہے، جبکہ ہم انسانوں کی نسل جو ہے وہ اپنی جگہ چل رہی ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی ملک میں کہ وہاں جو ہے کوئی انسانوں کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہوں کہ ان کی دمیں نکلنے لگ گئی ہوں، یا ان کی جو ہے شکل و شباہت جو ہے وہ بگڑنا یا بدلنا شروع ہو گئی ہو. رنگ ہیں، قد ہیں، تو یہ ہوتے ہیں. کسی علاقے کے رنگ جو ہے وہ ماحول کے اثر کے تحت ان میں جو ہے تبدیلیاں آ جاتی ہیں. یہ قد جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی علاقے میں لمبے ہوتے ہیں، کسی علاقے میں چھوٹے ہوتے ہیں. لہذا اللہ جل شانہ نے پہلے دن سے بندر کو بندر پیدا کیا ہے، بن مانس کو بن مانس پیدا کیا ہے، اور انسان کو انسان پیدا کیا ہے. جی ہاں، انسان کے بارے میں تو یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ احسن تقویم یعنی بہت ہی خوبصورت شکل میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت ہی خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے، تو بھائی ہم کیسے مانیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی بندر پیدا ہوا تھا اور پھر اس سے جو ہے وہ بن مانس بنا، اور پھر ترقی کرتا کرتا جو ہے موجودہ مرحلے تک جو ہے وہ پہنچ گیا. تو انسان جو ہے پہلے دن سے جو ہے وہ احسن تقویم. تو ایک یہ بات بھی ہوگی. اس کے بعد اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کے مباحث میں ایک اور مسئلہ بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رہے اور جہاں سے نکلے، کیا وہ جنت الماوا تھی یا جنت ارضی تھی. تو یہاں بھی یاد رکھیے گا کہ ہمیں قرآن کریم سے کوئی ایسی سرحد جو ہے وہ نہیں ملتی، لہذا یہاں بھی ہم جو ہے ہم عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑا سکتے ہیں، لیکن ہمارے عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اور نہ یہ ہماری ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو محکمات ہیں، دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں. محکمات وہ ہیں
کہ جو واضح المفہوم ہیں، جن کے مفہوم میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ایک مقام پہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی ابہام نہیں۔ پھر آیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کوئی ابہام نہیں۔ ٹھیک، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو متشابہات کہا گیا ہے۔ تو جس طرح سے بعض آیات متشابہات ہیں، اسی طرح سے ان کی جو تفسیر ہے وہ بھی جو ہے وہ تعویل سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس کے اندر بھی جو ہے مختلف جہات ہیں، مختلف وجوہ ہیں، ان کے بھی مختلف محمل ہیں۔ تو ان کا تعلق ہماری جو ہے وہ دنیاتی زندگی سے بالکل نہیں، یاد رکھیے گا۔ جیسے میں نے دیکھا ہے اکثر آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام کے حوالے سے جو ہے وہ الجھتے نظر آتے ہیں۔ تو بھائی ہماری عملی زندگی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام سے، ہماری دنیاتی زندگی کا ان کی والدہ ماجدہ کے نام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ کسی کو نام آ جائے ویل اینڈ گڈ، کوئی اس نتیجے پر پہنچ جائے کتابوں سے تحقیق کرتے کرتے کہ واقعی ان کا یہ نام تھا تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر کسی نے یہ ریسرچ نہیں کی یا اس کو آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نہیں معلوم ہوا تو اس سے جو ہے اس کی دنیاتی زندگی کے اندر کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا، اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، نہ ہی اس کو قرآن کریم کی جو تفہیم ہے جو ہے ان کے نام کی تفہیم پر جو ہے وہ موقوف۔ تو اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی جنت الماوا تھی یا جنت ارضی تھی، اس کا تعلق بھی جو ہے ہماری دنیاتی زندگی سے نہیں۔ آدم علیہ السلام کے واقعے کا جو اصل ہماری دنیاتی زندگی سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے اینڈ میں بیان کیا کہ ہم نے اب تمہیں زمین پر بھیجا ہے اور شیطان کے بہکاوے نے تمہیں اس جنت سے نکالا ہے، اور یہ کہ اب شیطان جو ہے وہ تم سے انتقام لینا چاہتا ہے اس بات کا کہ اس کو تمہاری وجہ سے اللہ کے دربار سے نکلنا پڑا ہے، لہذا تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہوگا، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہوگا، اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا ہوگی۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کے قصہ یا واقعہ کے نتیجے میں جو ہمارے لیے ضروری بات ہے۔ تو ایک یہ بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے مباحث کے حوالے سے ایک اور بات بھی اہم ہے کہ جس کو مسئلہ عصمت انبیاء کہتے ہیں، کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کی جو ہے وہ لغزش یا جو ہے وہ گناہ کا صدور جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل مسئلہ جو ہے وہ حق سچ مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو حقیقت ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء سے جو ہے وہ خطا نہیں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن لغزش ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اور لغزش کا بھی پھر یہ مسئلہ ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ براہ راست ہو، اس میں لغزش بھی نہیں ہو سکتی۔ نیز اگر لغزش ہوتی ہے کسی اور کام میں جس کا جو ہے تعلق جو ہے براہ راست جو ہے ہماری عملی زندگی سے نہیں ہوتا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو متنبع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ عصمت انبیاء۔ باقی آدم علیہ السلام کے حوالے سے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ان سے جو ہے وہ بھول ہو گئی۔ تو بھولنا جو ہے انسان کی فطرت ہے، ٹھیک۔ اور دوسری بات، ایک اور بھی بات اس حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ کی جا سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی وہ جو لغزش ہے یا بھول ہے جس کو قرآن کریم نے ایک مقام پر عصا عصیان سے بھی جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، غواز سے بھی ایک طرح سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا سے ہے ہی نہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ یعنی جب انسان کو مکلف کیا گیا کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، اس کا تعلق تو اس سے پہلے کا ہے، کیونکہ ابھی تو انسان کو یہ حکم تھا ہی نہیں بطور انسان، مطلب یہ ہے کہ وہ مکلف ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام رحمہ ہوا وہ جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا، بھیجا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ نیکی اور بدی والی جو زندگی انسانوں کی جو ہے جس پر جنت اور دوزخ جو ہے وہ موقوف ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔
لہٰذا وہ تو بحث ہی اس فریم آف ریفرنس سے پہلے کی ہے. تو جب وہ واقعہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش کا واقعہ ہی جو ہے وہ اس فریم آف ریفرنس سے، اس فریم آف ریفرنس آف دس ورلڈ سے پہلے کا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے حوالے سے کوئی کویسچن ریز کرنا، کوئی سوال اٹھانا، وہ ویسے ہی جو ہے خارج از بحث قرار دیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں نے یہ چند الفاظ جو ہے وہ ضروری سمجھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ حضرت ام حوا علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق کیسے ہوئی. تو حدیث کے اندر صراحت ہے کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ پسلی سے ہوئی. اب یہ کہ پسلی سے کیسے تخلیق ہوئی، اس کی صراحت جو ہے ہمیں جو ہے وہ نہ تو ذخیرہ حدیث میں ملتی ہے، نہ ہی اس کی جو ہے صراحت ہے وہ قرآن میں ملتی ہے. تو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے انہی حقائق میں سے ہے کہ جن کی حقیقت و ماہیت اور گناہ تک جو ہے ہم انسان نہیں پہنچ سکتے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو تفسیر کے حوالے سے قصہ آدم کے ذیل میں ہوئیں. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قصہ آدم کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں وہ ایکچولی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہ اس کے ذیل میں ہے کہ اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کا جو ہے مفصل واقعہ جو ہے یہاں بیان کیا، اس کی ابتدا کا ذکر کیا، ٹھیک، اور اس کے بعد ساتھ میں پھر یہ بھی بتایا کہ تمہارا دنیا میں جو ہے آنا رہنا جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، ٹھیک. اب اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو ہے وہ سلسلہ کلام جو ہے وہ چلے گا، جس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو ہے ذکر ہوگا. تو بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے اس تفصیل کے ساتھ کیوں آیا ہے، اور اس کا جو ہے اپنے پہلی آیات سے جو ہے کیا ربط ہے، یہ سب باتیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے اندر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائیں گی. تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیا ہوگا. اللہ حافظ.